جیسے دن میں سفر کرتے ہیں، سورج ہے وہ ایک حالت پر ہے، دن میں حالت بے تکلف سفر کرتا ہم. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ چاند اس طرح سے کیوں رفتہ بڑھتا ہے؟ اگر یہ پورا ایک ہی حالت پر رہے تو کتنا مزہ آ جائے راتوں میں سفر کرنے میں. قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الاہلہ. اہلہ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ اہلہ ہلال کی جمع ہے. تو یسألونک عن الہلال نہیں ہے، یسألونک عن الاہلہ ہے. اور اہلہ کہتے ہیں مہینے کے پہلے چاند کو. جو سب سے پہلے مہینے کا چاند آئے گا اس کو کہیں گے ہلال. تو لفظ اہلہ جمع لانے میں اشارہ ہے کہ ساری دنیا کا ایک ہلال نہیں ہوتا ہے، ساری دنیا میں اہلہ ہوں گے، ہلال نہیں ہوں گے. یہ تو سب اس کو جمع لانے میں اشارہ ہے. یسألونک عن الاہلہ، حالانکہ کہنا چاہیے تھا یسألونک عن الہلال نہیں، قرآن نے کہا عن الاہلہ. پہلا اشارہ تو اس میں ہے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاندوں کے بارے میں، نئے چاندوں کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے کہ یہ جو نئے چاند ہیں یہ لوگوں کے لیے اوقات ہیں اور حج کے لیے وقت ہے. یعنی یہ جو نئے چاند ہیں ساری دنیا کے ایک نہیں، دنیا کے ڈیفرنٹ ہیں، ہر جگہ کا نیا چاند الگ ہے. اور یہ نیا چاند ہر جگہ کے لیے ٹائم مقرر کرے اور اس جگہ کا مہینہ قمری مہینہ اس سے شروع ہو. ہر جگہ کا نیا چاند الگ ہوگا، وہ تاریخ مقرر کرے گا اور وہاں کا قمری مہینہ اس سے شروع ہو کر اگلے ہلال تک جائے گا. لیکن ایک معاملہ الگ ہے، یہ ہلال حج کے لیے ٹائم مقرر کرے. یعنی مکہ مکرمہ کے افق پر اوریجن پر جب نیا چاند نظر آئے گا، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہو گئی. اب جو 9 تاریخ آئے گی اس 9 تاریخ میں ساری دنیا کو میدان عرفات میں آنا ہے، اپنے اپنے جگہ کی تاریخیں چھوڑ دینی. ان کے یہاں کی جو قمری تاریخیں ہیں وہ سب قمری تاریخیں ہر ایک کو چھوڑ دینی ہے. تمہارے ملک میں کیا تاریخیں چھوڑو، مکہ کے ہلال سے جو 9 ذی الحجہ ہوگی اس میں ساری دنیا کو ایک ساتھ حج میں آنا ہے. اس لیے والحج کو الگ کر دیا کہ لوگوں کے لیے یہ ہلال نئے چاند لوگوں کے لیے اوقات مقرر کریں گے اور حج کے لیے وقت، حج کو الگ اسی لیے کیا گیا. چنانچہ میرے بھائیوں اسی طرح سے یہ کام چل رہا تھا اور ساری امت کا کام اسی طرح سے چلا آ رہا تھا. 1972 یا 73 1972 یا 73 کا قصہ ہے. آپ جانتے ہیں سعودیہ میں ایک عرب لیگ ہے، رابطۃ العالم الاسلامی. اس رابطۃ العالم الاسلامی کے ممبران پوری دنیا میں ہیں. آپ کے دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہیں. ساری دنیا کے اندر اس کے ممبران ہیں. 1972 یا 73 میں اس وقت میں اشرفیہ میں مدرس تھا، ابھی مدرس ہو کر دیوبند نہیں پہنچا تھا. اس وقت میں ہندوستان سے 2 آدمی ممبر تھے، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں علیہ الرحمہ اور حضرت مولانا محمد منظور نعمانی علیہ الرحمہ. یہ دونوں ممبر تھے اور وہ ہر اجلاس میں جاتے تھے. اس رابطے کے اجلاس کا ہر ایسے بڑی کانفرنس ہوتی ہے، ان کا ایجنڈا پہلے سے ممبروں کے پاس جاتا ہے. تو جو اس کا ایجنڈا آیا تھا اس میں وہ مسئلہ نہیں تھا. ممبران سب خالی ذہن جو ایجنڈا آیا وہ ہے. لیکن جب ہم گئے اور اس یہ کانفرنس ہوئی تو اس میں بغیر ایجنڈے کے انہوں نے ایک نیا مسئلہ رکھ دیا. حکومت نے وہ مسئلہ ہے رکھا انہوں نے توحید اہلہ کا، کہ دنیا میں
ہلال نہیں، اہلا، یہ جو قرآن میں ہے یسألونک عن الاہلا، چاندوں جمع، انہوں نے کہا ان چاندوں کو چاند کرو. توحید الاہلا، اہلا ہلال کی جمع، یہ جو ساری دنیا کے اہلا ہیں، یہ ساری دنیا کا اہلا نہیں، سب کو ایک کرو. یہ کیسے ہوں گے؟ رویت پر مدار ختم کرو، دیکھنے پر مدار ختم کرو، اور جب چاند اور سورج آمنے سامنے ہو جائے، زمین بیچ میں چاند اوپر سورج، تو اب تو چاند کا کوئی حصہ نظر نہیں آئے گا. یہ کہلاتا ہے محاق. پھر جب چاند مشرق کی طرف پیچھے پڑے، یہ ہے نیو مون، القمر الجدید. یوں ہی یہ پیچھے پڑے تو مہینہ شروع کر دو، چاند کا مہینہ شروع کر دو. اور یہ جو پیچھے پڑے گا وہ تو ایک معین وقت میں پڑے گا. اس وقت میں سورج اور چاند کہاں ہوں گے وہ الگ بات ہے. یہاں برطانیہ میں بھی ہو سکتے ہیں، امریکہ میں بھی ہو سکتے ہیں، چائنا میں بھی ہو سکتے ہیں، انڈیا میں بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال وہ جو پیچھے پڑ رہا ہے تو ایک وقت میں برابر ہو جائے تو محاق ہو گئے، اور یوں ہی پیچھے پڑے تو قمر الجدید ہوا، نیو مون ہوا. اس پر مدار مسئلے کا رکھ دیا جائے اور رویت کا مسئلہ ختم. یہ مسئلہ اچانک لایا گیا تھا، پہلے سے آن ایجنڈا نہیں تھا. یہ ساری تفصیلات مجھے حضرت مولانا منظور نعمانی نے سنائی، میں نہیں تھا اس کانفرنس میں. تو ایجنڈے میں وہ مسئلہ نہیں تھا، بغیر ایجنڈے کے اچانک گورنمنٹ کی طرف سے مسئلہ رکھا گیا. تو سارے ممبران تو خالی ذہن تھے، کوئی اس مسئلے پر تیاری کر کے تو گئے نہیں تھے. لیکن 1400 سال سے جو صورتحال چلی آ رہی تھی، اس صورتحال میں کون تھوڑا بہت بھی علم رکھتا ہے قرآن و حدیث کا، وہ اس بات کو کیسے مان لے گا؟ چنانچہ پورے اجلاس نے سخت مخالفت کی اور یہ بات تجویز گاؤ خرد ہو گئی، تجویز پاس نہیں ہوئی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. مولانا وہاں سے یہ دونوں حضرات واپس آئے. بامبے اترنے کے بعد میں ان کے پروگرام ہوئے ہیں راندیر سورت میں. سورت کی چنارواڑ مسجد میں حضرت نے ایک تقریر کی ہے، اور وہ تقریر میں نے مرتب کی ہے اور وہ چھپی بھی ہے. حضرت مولانا سے میرے بہت گہرے علی میاں سے تو تعلقات تھے لیکن بہت زیادہ گہرے نہیں تھے. لیکن مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ سے میرے گہرے تعلقات تھے، اور میں جو مضامین آرٹیکل لکھتا تھا وہ ان کے منتھلی رسالہ الفرقان میں چھپتے تھے. اس اعتبار سے ہمارے ان کے تعلقات تھے. تو مولانا نے مجھ سے آ کر کہا ایک بہت بڑا فتنہ شروع ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ایجنڈے پر نہیں تھا یہ مسئلہ، اور اچانک یہ مسئلہ میٹنگ میں لایا گیا ہے، اور اگرچہ پوری رابطے کی کانفرنس نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ حکومت اس مسئلے کو چھوڑے گی نہیں، چلائے گی. یہ حضرت مولانا آج حیات نہیں ہے، اگر وہ ہوتے تو تم جا کر ان سے پوچھ سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت نے یہ بغیر ایجنڈے پر لائے ہوئے اچانک یہ مسئلہ لائے ہیں، اور کانفرنس نے اسے ریجیکٹ کر دیا، منظور نہیں کیا، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ حکومت اس مسئلے کو چھوڑے گی نہیں، چلائے گی. لہذا حضرت نے فرمایا کہ اس مسئلے پر مضامین آنے چاہیے کہ نیو مون پر مدار رکھنا درست نہیں، اس پر مضامین آنے چاہیے.